اپنی آئینی حدود سے بخوبی آگاہ، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع کرتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین۔ آئین میں آزادی رائے پر واضح قیود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آرمی چیف کا پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ فضائیہ کا حصہ بننے والے افسران کو امیدوں کا مرکز، فضاؤں کا محافظ اور علاقائی یکجہتی کا ضامن قرار دے دیا۔ پاک فوج کے سپہ سالار نے اسلحے کی دوڑ سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جنگیں کیا مصائب لا سکتی ہیں، غازہ جنگ اس کی تازہ مثال ہے۔ جنرل آصم منیر کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ بھارتی جارحیت پر دنیا کی خاموشی کشمیریوں کی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ آرمی چیف کا کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا اشارہ۔ 2 سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار۔ پالیسیوں کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ مہنگائی کی شرح 39% سے پہلے 20% اور اب 17% پر آ گئی۔ شہباز شریف نے مہنگائی میں کمی اولین ہدف قرار دے دیا۔ اشیاء خورونوش کی سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کے لیے صوبوں کو اقدامات کی ہدایت۔ کمیشن کو اربوں روپے دیا گیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرائیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ان کے کمیشن کے جو حضرات ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اس فورم سے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک وہ مستعفی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ہے۔ تحریک انصاف نے مبینہ انتخابی دھاندلیوں پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر پیٹیشن جلد سننے کی اپیل۔ مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے اور انتخابی اصلاحات کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب سمیت رہنماؤں کی پریس کانفرنس میں 8 فروری کے عام انتخابات میں 180 نشستوں پر جیت کا دعویٰ کرنے پر اصرار۔ حقوق ہمیں لینے پڑیں گے، کیونکہ صوبے کے حقوق ملیں گے تو عوام کے مسائل حل ہوں گے، ہمارے ان سیکٹرز کے مسائل حل ہوں گے کہ جن سیکٹرز میں وہ کام نہیں ہو سکا، وہ ترقی نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ خیبر پختونخوا کو حق نہ ملا تو وفاق بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ الیمین گنڈاپور نے ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں گے تو ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نیوز کانفرنس۔ کراچی میں اجازت نہ ملنے کے باوجود جمعیت علماء اسلام کا عوامی اسمبلی کے نام سے جلسہ نیو ایم اے جناح روڈ پر پنڈال سج گیا۔ مولانا فضل الرحمان مرکزی خطاب کریں گے۔ سندھ میں اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی، غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کا بھی اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں لوٹ مار اور اغوا کی وارداتوں کی روک تھام اور کچے کے ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے جامع حکمت عملی بنا لی گئی۔ صدر آصف علی زرداری کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا عزم۔ کچے کے ڈاکوؤں کے سہولت کاروں سے بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے حکمت عملی بتا دی۔ پاکستان کا کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف احتجاج پر غور۔ احتجاج کس طرح اور کہاں ہوگا، مرکزی قیادت آئندہ اجلاس میں فیصلہ کرے گی۔ متحدہ کے وفد کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے ہی سے ملک کے گھمبیر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ محسن نقوی کی ایم کیو ایم کے وفد کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صدارت سے مستعفی۔ الیکشن کمیشن کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ فریال ٹالپور مضبوط امیدوار بن گئی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن آصف حسین کا استعفی منظور۔ عام انتخابات سے قبل استعفی دینے والے عمر حمید دوبارہ سیکریٹری مقرر کر دیے گئے۔ جماعت اسلامی نے پنجاب اور وفاق کی حکومت کو کسانوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 4 روز کا الٹیمیٹم دے دیا۔ مسائل حل نہ کرنے پر دھرنے اور احتجاج کا انتباہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے گندم برآمدگی کیس کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بھی کر دیا۔ لاہور میں تحریک انصاف کا کسانوں کے حق میں احتجاج۔ فیصل چوک پر احتجاج میں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن اراکین شریک۔ رہنماؤں اور کارکنان کے کسانوں کے حق اور حکومت مخالف نعرے۔ دفتر خارجہ نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی قیاس آرائیاں بے بنیاد قرار دے دی۔ کسی بھی ملک یا حکومت کو اڈے دینے کا ارادہ نہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین یا فضائی حدود کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے دعوے کی تردید کر دی۔
वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के समरात, बड़ी सऊदी कंपनीज के सरबराहान पर मुश्तमिल 38 रुकनी वफ्द रवां हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। बिजनेस मीटिंग्स और राबताकारी में मुआवनत के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म के हालिया दौरा सऊदी जैसा कामयाब दौरा दिहाइयों में नहीं हुआ, वफाकी वज़ीर इत्तलात का दावा। बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा, खसारे में चलने वाले इदारों की फरोख्त और टैक्स का दायरा बढ़ाने का मुतालबा। IMF ने नए कर्ज के लिए नई शरायत रख दी, ज़राए का दावा। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे के वक्त की आमद से कबल बजट अहदाफ मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ महकमों में अफसरान की इजाफी मराहत ख़त्म करने पर गौर। 50 अरब के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजरते हैं कि वो फाइनेंशियल स्पेस कहाँ से निकाली जाए। वो हमारे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, टैक्स ट्रिब्यूनल्स और आला अदालतों में जो स्टे ऑर्डर्स हैं उनकी नज़र हैं और वो रिकवरीज जो हैं वो रुकी पड़ी हैं। 2700 अरब रुपए के टैक्स केसेस ज़ेरे इल्तिवा, 50 अरब रुपए के लिए मुश्किलात का सामना। कौम टैक्स देना शुरू कर दे तो बोझ कम हो जाएगा। वज़ीर कानून ने माली मुश्किलात सामने रख दी। IMF टैक्स बढ़ाने, बिजली चोरी रोकने और गैर जरूरी अखराजात कम करने का मुतालबा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात का बीड़ा उठा लिया। आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अप्रैल में बरामदात को बड़ा झटका, एक माह में 9% कम होकर $23,49,000 पर आ गई। दरामदात भी 3% गिरकर $47,23,000 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीका गुर्बत के खात्मे और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद। अवाम दोस्त प्रोजेक्ट तेजी से मुकम्मल करने के लिए अमरीकी सफीर ने मरियम नवाज की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स के क़याम में 6 माह बढ़ा दिए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ओवरसीज कमेटी की जगह गवर्निंग बॉडी बनाने की भी मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन चैलेंज। आइन में कहीं भी नायब वज़ीर आज़म के ओहदे का कोई जिक्र नहीं, दरख्वास्त गुजार का मुआवजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ कमिश्नर के ऑर्डर पर साबिक खातून अव्वल को बनी गाला सब जेल बनाकर मुंतकिल किया गया। वकील के दलाइल, आपको नहीं लगता कि यह पहले से तयशुदा था कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करना है? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का स्टेट काउंसिल से इस्तफसार। बानी PTI ने नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। नई इंक्वायरी में नैब के बानी PTI और बुशरा बीबी पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का इल्जाम। दरख्वास्त में पिटीशन के फैसले तक नैब कॉल ऑफ नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर हाईकोर्ट में पेश न करने पर परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वज़ीर आला का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश। समाअत 13 मई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल करने के खिलाफ अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब ने कौमी असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी का आगाज कर दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर, परवेज अशरफ के अदवार में की गई भर्तियों की तहकीकात की जाएंगी। असेंबली सेक्रेटेरिएट से रिकॉर्ड तलब। कौमी एहतसाब ब्यूरो को खिलाफ ज़ाबता भर्तियों की शिकायत मौसूल हुई थी। कराची आने जाने वाले रास्तों पर चौकियां कायम, खुसूसी कैमरों से लेस पुलिस एहलकार तैनात करने का हुक्म। IG सिंध के ज़ेरे सदारत इजलास में नॉर्दर्न बाईपास के तरफ बाड़ लगाने के इंतजाम का जायजा। स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए कबाड़ बाजारों और मोबाइल फोन मार्केटों में चोरी का माल खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का मुल्क में 30 लाख मैट्रिक टन गंदम की किल्लत का दावा। निगरान दौर में गंदम की दरामद से आटे की कीमत कम हुई। 100 रुपए की बजाय आटा 65 रुपए किलो बेचा गया। FTCC ने निजी शोबे को हिरासत करना नामुनासिब करार दे दिया। गजा में इसराइली फौज की दहशत गर्दी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 51 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक हमलों में शहदा की तादाद 34,596 हो गई। इसराइली बमबारी से तबाह गजा की बहाली में 80 साल का अरसा लगेगा। 7 माह से जारी जंग के नतीजे में 7% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। तेज रफ्तारी से बहाली भी अगली सदी तक मुमकिन हो सकेगी, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ अमरीकी तलबा का एहतजाज लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। एहतजाजी तलबा ने कैंपस लगा दिए। इसराइल के हामियों ने मुजाहिरीन के कैंपस पर धावा बोल दिया।
نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں درجنوں فلسطینی حامی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ میئر لندن اسمبلی کے اراکین سمیت دیگر 10 میئرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ۔ پاکستانی نیاز صادق خان کا تیسری بار میئر لندن بننے کے لیے کنزرویٹو کینڈیڈیٹ سوزن ہال سے مقابلہ۔ اگر صادق خان جیت جاتے ہیں تو وہ تیسری بار میئر لندن منتخب ہونے والی پہلی شخصیت ہوں گے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی انتخابی مہم میں پاکستان کے خلاف نفرت انگیزی۔ جلسے سے خطاب میں پاکستان کو بھارت کے ہر مسئلے کا ذمہ دار قرار دے کر اشتعال پھیلانا معمول بنا دیا۔ سعودی عرب کے کئی علاقات میں طوفانی بارش سے نظام زندگی بری طرح متاثر۔ اہم سڑکیں اور انڈر پاسز میں پانی بھر گیا، گاڑیاں پانی میں بہتی نظر آئیں، کاروباری مراکز میں پانی داخل، کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ متحدہ عرب امارات میں موسلا دھار بارشیں، نکاسیات کے لیے ٹینکرز اور موٹرز نصب کر دی گئیں۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بابر اعظم کی قیادت میں 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ حارث رؤوف اور حسن علی ٹیم میں شامل، اسامہ میر اور زمان خان کو ڈراپ کر دیا گیا۔ اماد وسیم اور محمد عامر بھی ٹیم کا حصہ۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان سیریز کے دوران کیا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم کا چوتھے T20 میں پاکستان کو 85 رنز کا ہدف۔ 5 میچز کی سیریز میں ویسٹ انڈیز کو 3-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل ہے۔ لاہور میں خواتین کے لیے کھیلوں کا بڑا میلہ سج گیا۔ پہلی وزیراعلیٰ پنک گیمز میں پنجاب بھر کی 19 یونیورسٹیز کی 1300 کھلاڑیوں کی شرکت۔ پہلے روز ٹیپ بال، ہاکی، باسکٹ بال، ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور آرچری کے مقابلے تھے۔ میں سی ایم صاحبہ کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے فرسٹ سی ایم پنک گیمز کروائی ہیں، اور ایسے اپرچونیٹیز ملتی ہیں پلیئرز کو، ایسے پلیٹ فارم زیادہ سے زیادہ کھلنے چاہیے تاکہ پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز ملنی چاہیے۔ پنک گیمز کا میرا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ گرلز کے لیے ایسی گیمز اور بھی کروانی چاہیے تاکہ گرلز بھی ایز اٹ از جیسے بوائز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کریں اور گیمز کے اندر آگے بڑھیں۔ ویسٹ انڈین گلوکار کی آواز میں T20 ورلڈ کپ کا آفیشیل اینتھم ریلیز۔ 8 بار اولمپکس گولڈ میڈل جیتنے والے تیز ترین انسان یوسین بولٹ جلوہ گر۔ میگا ایونٹ ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی مشترکہ میزبانی میں 1 جون سے کھیلا جائے گا۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے اپنی ٹیم النصر کو سعودی عرب کے کنگز کپ آف چیمپئنز کے فائنل میں پہنچا دیا۔ سیمی فائنل میں الخلیج کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست۔ رونالڈو نے شاندار 2 گولز داغے اور تیسرا گول سادیو مانے کے حصے میں آیا۔ میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں رافیل نڈال کے بعد دفاعی چیمپئن کارلوس الکاریز کا سفر بھی تمام۔ روس کے ٹینس اسٹار آندرے ربلیو سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔